بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ عبداللہ بن ابی جتنا بڑا منافق تھا، اس کا بیٹا اتنا ہی بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان قربان کرنے والا تھا۔ یہ بڑا ہی مخلص مومن تھا۔ غزوہ بنی مستلق میں عبداللہ بن ابی نے جو باتیں کی وہ اس کے پاس بھی پہنچ گئیں کہ اس نے کہا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں ان لوگوں پر کوئی پیسہ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ نکلیں، اور یہ بھی کہا اگر ہم مدینہ منورہ واپس گئے تو مدینہ منورہ کے معزز افراد وہاں کے بے عزت لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ اس نے اپنے آپ کو معزز اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو غیر معزز کہا تھا۔ سامعین، یہ بات کوئی معمولی بات نہ تھی جسے نظر انداز کیا جا سکے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے ایک معزز سردار اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تمہارے ساتھی نے جو کچھ کہا ہے وہ تمہیں معلوم ہے؟ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا ساتھی؟ فرمایا عبداللہ بن ابی۔ عرض کیا، کیا کہا ہے؟ اس نے فرمایا، اس کا خیال ہے کہ جب وہ مدینہ واپس لوٹے گا تو جو معزز ہے وہ ذلیل کو باہر نکال دے گا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ چاہیں تو اللہ کی قسم آپ خود ہی اسے مدینہ منورہ سے نکال دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صاحب عزت ہیں، ذلیل تو وہی ہے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے نرمی برتیے۔ اللہ کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اس وقت لایا جب قوم اس کے لیے موتی پرو رہی تھی کہ اسے بادشاہی کا تاج پہنا دیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہی چھین لی ہے۔ یہی باتیں تفصیل سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت پہنچی جب ان کا باپ غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہا تھا اور ابھی شہر میں داخل نہیں ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میان سے تلوار نکالی اور باپ کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ باپ کی سواری آئی تو اسے روک لیا۔ نیک بخت بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، کیا تم نے یہ بات کہی ہے کہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو عزت دار ذلیل کو شہر سے باہر نکال دے گا؟ تمہارا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، اور ایمانی حرارت ملاحظہ کیجئے کہ بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم تم اس وقت تک مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اس بات کا اقرار نہ کر لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت دار ہے اور تم ذلیل ہو۔ کہنے لگے، تمہاری یہ مجال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کرو۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ اگر تمہارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دے دیں تو تم مدینہ منورہ داخل ہو سکتے ہو۔ رک جاؤ، تم اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں تشریف لے آئے۔ عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تب بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مدینہ منورہ جانے دیا۔ سامعین، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہا اور وہاں پہ عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میرے والد کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ حکم دیں تو میں خود ہی اس کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سامعین، محبت اس کا نام ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت کہتے ہیں۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم سارے حضرت کو معلوم ہے کہ پورے قبیلے کا کوئی آدمی مجھ سے بڑھ کر اپنے والد کا خدمتگار نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ نے کسی اور کو اس کے قتل کا حکم دے دیا تو شاید میں برداشت نہ کر پاؤں۔ اپنے باپ کے قاتل کو لوگوں میں چلتا پھرتا دیکھوں گا تو کافر کے بدلے مسلمان کو قتل کر بیٹھوں گا اور جہنم کا مستحق ٹھہروں گا۔ ذرا غور فرمائیے کہ بیٹا اپنے منافق باپ کے قتل کی اجازت طلب کر رہا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بلکہ ہم اس سے نرمی کا برتاؤ کریں گے اور جب تک وہ بظاہر ہمارے ساتھ ہے اس سے اچھا ہی سلوک کریں گے۔ سامعین، آپ دیکھیے ایک بیٹے کا مضبوط موقف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اخلاص، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور رضا کو باپ کی محبت اور رضا پر مقدم رکھنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کامل کی دلیل ہے۔ نیک بخت بیٹے نے باپ سے محبت کی بھی ایک مثال قائم کر دی۔ ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو تو دیکھیے کہ خلق عظیم کے مالک نے بیٹے کے سوال کا جواب بھی کشادہ دلی سے دیا، درگزر شفقت اور حسن سلوک کے ساتھ دیا۔ ایسی درگزر کے کیا کہنے، عظمت اخلاق نبوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاہ و جلال کے کیا کہنے۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ ذرا آپا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔